اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا قل فرما دیجئے تعالو او تم اتلو میں بیان کروں تمہیں ما حرم ربکم جو حرام کیا تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ تشرکو یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ تم بھی ساتھ اس کے شیئن کسی کو بھی شیئن کسی کو بھی وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھائی کرو نیکی کرو اس آیت مبارکہ میں بہت سارے عنوانات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہر عنوان چونکہ ہماری تربیت ہے لہذا ہر عنوان پر ہی گفتگو کی جائے۔ پہلا عنوان ہے رد شرک۔ اس کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تنبیہ کر دوں۔ ہمارے ہاں عام لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے ہر جمعے پہ توحید، ہر درس میں توحید، ہر واعظ میں توحید۔ اور بعض لوگوں کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ آپ یاد رکھیں تمام انبیاء اکرام کی بعثت کا بنیادی مقصد چونکہ توحید کا بیان اور شرک کا رد تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر رسول تشریف لائے ان کے آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کو عبادت کے قابل تسلیم۔ ہم جب توحید کو بیان کرتے سنتے سناتے ہیں تو آپ اپنے دل میں یہ فخر کیا کریں، واہ مولا ہمارے مقدر ہیں
ہم وہ کام کر رہے ہیں جو 1,00,000 سے زائد پیغمبروں نے سر انجام دیا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری بات سمجھیں کہ پوری کائنات کا وجود فقط لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کائنات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا فرد موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ جب تک لا الہ الا اللہ والے ہیں نا، اس وقت تک قیامت نہیں۔ کیوں نہیں؟ کبھی سوچا؟ بتانے لگا۔ اس لیے کہ کائنات اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان جن بنائے تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ جب تک اللہ کی عبادت رہے گی کائنات کے بننے کا مقصد رہے گا۔ جب تک کائنات کے بننے کا مقصد قائم رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب کائنات کے بننے کا مقصد اس دھرتی سے توحید والا ختم ہو گیا، اگلے دن قیامت ہے۔ آج کل پرسوں یہ کوئی کہتا ہے کہ کل قیامت، کوئی کہتا ہے اس 10 محرم کو قیامت، کوئی کہتا ہے اگلی جمعرات کو قیامت، کوئی کہتا ہے 25 کو قیامت، کوئی کہتا ہے 2030 سے پہلے۔ بکواسات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کی اہم ترین علامات میں سے حضرت عیسیٰ کا تشریف لانا ہے۔ آئیں گے، یاجوج ماجوج آئے گی، دجال آئے گا۔ اسی طرح قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کا وجود رہے گا نا، یہ 1000 سال تک لا الہ کا وجود باقی رہ گیا تو 1000 سال بھی قیامت نہیں آئے گی۔ اب سنیں کہ یہ عنوان کیا ہے۔ میں پڑھوں گا آیات ہی، ترجمہ آپ جانتے ہیں، لیکن تھوڑی سی منفرد طریقے سے پڑھوں گا۔ سنتے جائیں، بات ختم ہے، کیونکہ یہ بارہا آپ نے سنا ہے۔ گنتی نہیں کر رہا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ بڑا دانا آدمی ہے، دانش مند ہے حضرت لقمان حکیم، بڑے معروف بندے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں نام لے لیا ہے، صرف نام نہیں لیا بلکہ ان کے نام پر قرآن کی سورت کا نام رکھا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ فرمایا لقمان لابنہ وہو یعظہ۔ حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو تاکید فرمائی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفتوں میں کسی کو بھی رب تعالیٰ کا شریک اور حصے دار، بولتے جاؤ گے،
دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں 18 پیغمبروں کا نام ذکر فرما کے لو اشرکو، اگر یہ میرے جلیل القدر 18 پیغمبر شرک کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، لو اشرکو ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ہو جائے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں اللہ پیغمبروں کے سارے عملوں کو برباد کر دوں گا۔ تیسری آیت ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا میں اللہ آپ کے بھی سارے عملوں کو کیا کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ چوتھا مقام ہے اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا بآیات، میں اللہ کریم کی آیات کا جنہوں نے انکار کیا ہے اور جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ہے، میں اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، صرف پیغمبروں کے عمل ہی برباد نہیں ہو سکتے بلکہ جو کوئی بھی شرک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، میں اللہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ نے قیامت والے دن ترازو قائم ہی نہیں کرنا، اس لیے کہ مشرک کا عمل ہے ہی کوئی نہیں، برباد ہے، بے وقت ہے، اس میں زور و وزن ہی نہیں ہے، کھوکھلا ہے، میں اللہ نے ان کے اعمال کے لیے ترازو قائم نہیں کرنا۔ یہ 5ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک جہاں پر ملے اس بے ایمان کو قتل کر دو۔ 6 آیت ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین، میں اللہ میرا رسول یہ مشرکوں سے بیزار ہیں۔ 7ویں آیت پڑھوں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا تنکحوا المشرکین، یہ جو مشرک مرد ہے یا مشرک عورت ہے ان سے نکاح کرنے کی گنجائش بھی نہیں، ان سے نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ 8ویں آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا ہے میں اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ 9ویں آیت قرآن کی سن لیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اگر کوئی آدمی حالت شرک پہ مر گیا میں اللہ اس بندے کی مغفرت قبول نہیں کروں گا۔ 10ویں آیت ہے قرآن کریم کی انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، اے میرے نبی اعلان فرماؤ یہ جو مشرک ہے یہ ناپاک ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، اور میں جی یہ جو مسجد حرام ہے بیت اللہ اس میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بندے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ وہاں وہی جا سکتا ہے جو لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگانے والا ہو، جس نے غوث اعظم اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھنا ہے
پکاریں اور کی کرنی ہے، کشتیاں پار معین الدین چشتی سے لگوانی ہے، اور اولاد جا کے شاہ دولہ سے لینی ہے، قسمت کھری امام بری سے کروانی ہے، پکاریں بتوں کی قبروں کی مزاروں کی کرنی ہے۔ یا اللہ مدد جس نے نہیں کہنا، ایسے ناپاک اور غلیظ آدمی کے لیے بیت اللہ مسجد حرام میں داخلے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا اگلا مقام ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللہ، مشرک مسجد بنا بھی نہیں سکتا۔ منع ہے مشرک، شرک والے کو ضرورت، قبروں کے پجاری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنائے؟ وہ دربار پکے کرے، قبریں پکی کرے، مزار پکے کرے۔ جس نے اللہ کے گھر کو آباد ہی نہیں کرنا، وہ اللہ کا گھر نہ بنائے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللہ۔ اور قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ کسی مشرک کو جائز ہی نہیں کہ وہ اپنی نسبت پیغمبر کے ساتھ کر دے۔ بیٹا اللہ کے نبی کا ہے، پانی دریا میں اور طوفان میں غرق ہو گیا ہے، سگا بیٹا اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، میرے پیغمبر مشرک بیٹے کی نسبت آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ سگا بیٹا شرک کرے تو پیغمبر سے نسبت جائز نہیں۔ بعد میں کون ہے جس کے لیے یہ گنجائش بچ جائے؟ اور اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ ایمان والوں کو زیب بھی نہیں دیتا، پیغمبر جی آپ کو زیب بھی نہیں دیتا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ کہ تم مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان مشرکوں میں کوئی مر جائے ان کی قبر پہ بھی جانے کی اجازت نہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں۔ اے میرے نبی لا تقم علی قبری ہی، نہ تو جنازے میں شرکت کرنی ہے، نہ قبر پہ جا کر شرکت کرنی ہے۔ ان تمام آیات کا مضمون، ان ساری آیات کا خلاصہ، ان ساری آیات کا نتیجہ یہ نکلا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی اللہ کا شریک۔ سمجھے آپ؟ یہ 15-16 آیات ہیں اور اتنی ہے نہیں، سینکڑوں ہیں۔ قرآن پاک میں اہم ترین جو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ توحید کی ہے اور شرک کی تردید کی ہے۔ نہ پہلی کتابوں نے کسی اور مضمون پر زور دیا ہے، نہ قرآن نے کسی اور مضمون پر زور دیا۔ عبادات ہیں، معاملات ہیں، سب کچھ بیان ہے، لیکن ہر مضمون کا آخر دیکھو تو اللہ کہیں گے یہ بات ضروری ہے لیکن توحید نہ بھولنا۔ سمجھے؟ نکاح کی بات آئی ہے، طلاق کی بات آئی ہے، صدقے کی بات آئی ہے، زکوٰۃ کی بات آئی ہے، حج کی بات آئی ہے۔ قرآن تذکرہ کرتا ہے یسألونک عن الاہلہ، یہ جو چاند کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں، فرماؤ قل ہی مواقیت للناس، میرے نبی آپ انہیں بتاؤ
یہ وقت کو جانچنے کا ایک آلہ ہے، پتہ چلے کہ تاریخ یہ ہے، تاکہ تمہیں حج کا، رمضان کا، عبادتوں کا پتہ چلے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تم گھروں کے پچھلے حصے سے آتے ہو نا، کہ سامنے سے تو ہم گناہ گار تھے تو آیا کرتے تھے، اب حج کیا ہے، پاک صاف ہو گئے، لہٰذا ان دروازوں سے ہم نے داخلہ نہیں کرنا۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے گھروں کو داخل ہوا کرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن یاد رکھو اصل نیکی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو شرک سے بچا لو۔ سوال کیا تھا؟ چاند کا کم ہونا یا زیادہ ہونا؟ جواب دے دیا، وجہ بیان کر دی، ان کی ایک غلطی کی نشاندہی کر دی، آخر میں فرمایا یاد رکھو اصل تقوی دروازے بدلنے کا نام نہیں ہے، اصل تقوی عقیدہ بدلنے کا نام ہے۔ ہر مضمون میں یہی ہوا ہے، آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا، ہر مضمون میں یہی ہوا ہے۔ لہٰذا آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے کیا کچھ حرام کیا ہے، تو وہ یہ کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفتوں میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا مضمون ہے والدین کے ساتھ نیکی، اچھائی۔ میں اس کو بھی بیان کروں گا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ معروف طریقے سے والدین کی فرما برداری میں کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کے مختلف مقامات عرض کروں۔ والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ان دونوں کو جانیں گے نا تو تب ادب قائم ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ والد کی اہمیت ہے، لیکن دونوں کے حق حقوق جانیں گے۔ باپ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے میرا حق ملے، لیکن وہ باپ جو اپنا حق لینا چاہ رہا ہے نا، وہ اپنی اولاد کو اولاد کا حق دے نہیں رہا۔ سمجھے؟ جہاں پر یہ ضروری ہے کہ اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہو، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد کے حق حقوق پہچاننے کی کوشش کرے۔ قرآن نے اولاد کے حقوق بھی نیچے ساتھ ہی بیان کر دیے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔